أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام اللهم صل على محمد وسلم فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال لي فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه حسن عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أن أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء. اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيب ابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. قال له صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي يا صاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء
وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتعظم لي نحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. وقد أذن لي ندخل معكم فهل تعذرون لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي نظام والله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه يا الله إلهي أمين ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله إلهي أمين ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله إلهي أمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك الشيطان فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود يا الله وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطمة وبحق فاطمة وأنت فاطمة فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت قديم الإحسان وبحق الحسين تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام فاستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج. رب صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت آل یاسین۔ سلام ہو آل یاسین پر، سلام ہو آپ پر اے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے اور مظہر آیات الہی۔ سلام ہو آپ پر اے درگاہ خدا داد حاکم و حافظ دین خدا۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور دین خدا کی نصرت کرنے والے۔ سلام ہو آپ پر اے حجت خدا اور مقاصد الہی کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ سلام ہو آپ پر اے کتاب خدا کی تلاوت کرنے والے اور حقائق کے مفسر۔ سلام ہو آپ پر دن اور رات کی تمام ساعت میں۔ سلام ہو آپ پر اے بقیت اللہ زمین پر۔ سلام ہو آپ پر اے عہد و پیمان کہ خدا نے اپنی مخلوق سے اس عہد کو لیا اور امت پر محکم قرار دیا۔ سلام ہو آپ پر اے وعدہ خدا۔ سلام ہو آپ پر وہ وعدہ جو کہ ضمانت شدہ ہے، اے بلند شدہ پرچم عدل خدا و علم و حکمت موہوب حق پناہ۔ سلام ہو آپ پر اور فریاد رسے خلق خدا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ ابداً خلاف نہیں ہوگا۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمان، آپ پر ہر حالت میں سلام ہو جب آپ حکم خدا سے قیام فرمائے۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمان جب آپ حکم خدا سے پردہ غیبت میں بیٹھے۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمان جب خدا کی کتاب پڑھے اور اس کی تفسیر کرے، حقائق آشکار فرمائے۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ جب آپ نماز پڑھے اور قنوت کرے۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمان جب آپ رکوع و سجود کرے۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمان جب آپ معبود کی اطاعت میں تحلیل و تکبیر کہتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمان جب آپ اپنے پروردگار کی حمد کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمان صبح و شام۔ سلام ہو آپ پر اے امام زمان رات کی تاریکی اور روز روشن کے وقت۔ سلام ہو آپ پر اے امام محفوظ و مأمون۔ سلام ہو آپ پر اے امام جو کہ تمام عالم اور تمام مخلوق کی آرزو پر مقدم ہے۔ سلام ہو آپ پر اے امام، آپ پر تمام سلام و درود ہو۔ اے میرے مولا، میں آپ کو گواہ قرار دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے خاص بندے اور اس کے رسول ہے، اور بیت رسول اور اس کے سوا کوئی حبیب نہیں، اور وہی محبت الہیہ کا اہل ہے۔ میرے آقا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں گواہی دیتا رہا ہوں کہ علی علیہ السلام حجت اللہ اور امیر المومنین ہے، حسن علیہ السلام حجت خدا ہے، حسین علیہ السلام حجت خدا ہے، علی ابن حسین علیہ السلام حجت خدا ہے، محمد ابن علی علیہ السلام حجت خدا ہے، جعفر ابن محمد علیہ السلام حجت خدا ہے، موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام حجت خدا ہے، علی ابن موسیٰ علیہ السلام حجت خدا ہے، محمد ابن علی علیہ السلام حجت خدا ہے، علی ابن محمد علیہ السلام حجت خدا ہے، حسن ابن علی علیہ السلام حجت خدا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہے، آپ ہی اول اور آپ ہی آخر ہے، آپ کی رجت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی کو اس وقت کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔
یا جس کے اپنے ایمان سے دنیا میں اچھائی حاصل نہ کی ہوگی۔ موت حق ہے، سوال منکر و نکیر حق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حشر و نشر حق ہے، مبعوث ہونا حق ہے، صراط حق ہے، اللہ کی نگرانی حق ہے، میزان حق ہے، محشور ہونا حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، اللہ کے وعدے اور وعید حق ہے۔ میرے آقا، جس نے آپ کی مخالفت کی وہ بد نصیب ہے، جس نے آپ کے اطاعت کی وہ نیک نصیب ہے۔ میں نے جن چیزوں کا آپ کو گواہ بنایا ہے، میں ان کی گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کے دشمنوں سے دور ہوں۔ جس پر آپ راضی ہو وہی حق ہے، اور جس پر آپ ناراض ہو وہ باطل ہے۔ جس چیز کا آپ حکم دے وہی نیکی ہے، اور جس سے آپ روکے وہی برائی ہے۔ میرا نفس واحد و لا شریک اللہ پر، اس کے رسول پر، امیر المومنین پر اور آپ تمام پر ایمان رکھتا ہے۔ میرے آقا، میرا نفس آپ کے اول اور آپ کے آخر کا مومن ہے۔ میرا تعاون آپ سے ہے، میری مخلصانہ محبت آپ کے لیے ہے۔ آمین۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے نبی رحمت پر نزول رحمت کا سوال کرتا ہوں، جو تیرے نور کا کلمہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ میرا دل نور یقین سے، میرا سینہ نور ایمان سے، میری فکر نورانیت سے، میرا عزم نور علم سے، میری قوت نور عمل سے، میری زبان نور صدق سے، میرا دین نور بصیرت سے، میری آنکھ نور ہدایت سے، میرے کان نور حکمت سے، میری مودت نور ولایت آل محمد سے پور کر دے الہی۔ آمین۔ حتیٰ کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کروں تو تیرے عہد و میثاق سے عہدہ برا ہو کر آؤں۔ اے ولی و حمید اللہ، مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ اے اللہ، روئے زمین پر ہو اپنی حجت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جو تیرے شہروں میں تیرا خلیفہ ہے، جو تیری راہ کی طرف بلاتا ہے، جو تیرے عدل کو قائم کرتا ہے، جو تیرے احکام کو نافذ کرتا ہے، جو مومنین کا مولا اور کفار کی ہلاکت ہے، ظالموں کو تباہ کرنے والا اور حق کو اجاگر کرنے والا ہے، جو حکمت و صداقت سے بولنے والا ہے، جو تیری زمین پر تیرا حکم کامل ہے، جو غائب اور تیرے حکم کا منتظر ہے، جو مولا ناصح ہے، جو کشتی نجات اور ہدایت کا علم ہے، چشمہ کائنات کا نور ہے، ہر لباس پہننے والے اور چادر اوڑھنے والے کا فخر ہے، تاریکی اور ضلالت کو دور کرنے والا ہے، جو روئے عرض کو اس طرح عدل و انصاف سے پور کرے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے پور ہو چکی ہوگی۔ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ، اپنے ولی پر انزال رحمت فرما، جو تیرے ان اولیاء کا فرزند ہے جن کی اطاعت تو نے فرض کی ہے، جن کا حق تو نے واجب کیا ہے، جن سے تو نے رجس کو دور کیا ہے اور اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اے اللہ، تو اس کی مدد فرما اور اس سے اپنے دین کی نصرت حاصل کر، اپنے اور اس کے دوستوں کی اس کے ذریعے مدد فرما، اس کے شیعہ اور اس کے انصار کی نصرت فرما، ہمیں شیعہ اور انصار سے بنا۔ اے اللہ، اسے ہر سرکش، ہر گمراہ کے شر سے محفوظ رکھ، اپنے تمام مخلوق کے شر سے اسے بچا، اسے سامنے سے، عقب سے، دائیں سے، بائیں سے محفوظ رکھ، اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کی تکلیف
تکلیف کو اس سے دور رکھ الہی آمین۔ اس کے ذریعے اپنے رسول اور آل رسول کا تحفظ فرما، اس کے ذریعے اپنے عدل کو ظاہر فرما، اپنی نصرت سے تائید فرما، اس کے مددگاروں کی نصرت فرما، اس کے دشمنوں کو رسوا کر، اس کے خلاف لڑنے والوں کی کمر توڑ دے، کفر کے فرعونوں کو اس کے ذریعے زیر کر دے، تمام کفار کو اس کے ہاتھوں واصل جہنم کر، تمام منافقین اور تمام ملحدین کو اپنے کیسر کردار تک پہنچا، وہ جہاں کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں، خشکی میں ہو یا سمندر میں، اس کے ذریعے کورہ ارض کو گہوارائے عدل بنا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اس کے ذریعے ظاہر فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کے انصار، آوان، تابع فرمان اور شیعوں سے بنا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم میں کچھ دکھا جس کی انہیں تجھ سے امید ہے، ان کے دشمنوں کو جن سے انہیں خطرہ ہے نابود فرما دے۔ الہی حق قبول فرما، اے صاحب عزت اور جلال، اور اے ارحم الراحمین میری دعا قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت جس سے وہ گھر چھوڑ کر، رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت جس سے وہ گھر چھوڑ کر، میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ بہت مختصر سا ہے لشکر میرا، مقابل تو میرے ہے لاکھوں عدو، بہت مختصر سا ہے لشکر میرا، مقابل تو میرے ہے لاکھوں عدو، وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو، نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں 400، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، میرے خون کے پیاسے ہیں یہ ہے لشکر، میرے قتل کی ہے یہ تیاریاں، میرے
سے ہے یہ حیل شر، میرے قتل کی ہے یہ تیاریاں، لینوں کی تیغیں بھی ہے منتظر، تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں، مگر مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا، ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں، مگر مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا، میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ، اگر سونا چاہو تو اے ہم نوا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، یہ تحریر پڑھتے ہی نکلے حبیب تو رہوار روکا سرے کربلا، کیا آ کے شہ کو سلام وفا، حبیب حضی سے یہ شہ نے کہا، اچھا کیا اے حبیب تم یہاں آ گئے، میرے حبیب میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، یہ دیکھو مصائب یہ دیکھو ستم، کہاں میرے خیمے کہاں الخما، جو دل پر ہے گزری سناؤں گا میں، جو تم آ گئے تو دلاسا ملا، اچھا کیا اے حبیب تم یہاں آ گئے، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، محمد والے محمد، کہتے تھے شیخ کے شاخے مرنا حبیب کا اللہ کے غضب کا ہے صدمہ، اللہ کے غضب کا ہے صدمہ، حبیب کا غم دے کہ مجھ کو یارو نادر چل بسا آتا ہے یاد عشق کا شیوا، آتا ہے یاد عشق کا شیوا، حبیب کا ایک جسم زار سینکڑوں تیغوں کے مارہائے مجروح ہو گیا ہے سراپا، مجروح ہو گیا ہے سراپا،
حبیب کا کھایا ترس نہائی بڑھاپے پہ فوج میں ریتی پہ تن سے خون بہایا ریتی پہ تن سے خون بہایا حبیب کا کہتے رن میں جب کی طرف سے ہرے دیدار آیا کس بشا سے اڑاتا ہوا رہبار آیا غل ہوا سیدے مظلوم کا غم خار آیا جان سارے خلف حیدر قرار آیا جان سارے خلف حیدر قرار آیا نور سرے راہ نظر آتا ہے جلوے قدرت اللہ نظر آتا ہے جلوے قدرت اللہ نظر آتا ہے جھکنے میں لینوں نے جو فرصت پائی سامنا چھوڑ کے صفوت عقب سے آئی لاکھوں زیر ادھر اور ادھر تنہائی بھاگ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچھی کھائی بھاگ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچھی کھائی آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی برق پر گڑ سے لگا دوش پہ شمشیر لگے برق پر گڑ سے لگا دوش پہ شمشیر لگے رونے لگے مہمان کی یہ سن کے خبر ہو گئی آنسوؤں سے ریشی مبارک سفر علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر امداد کو ہم جائیں گے نور نظر امداد کو ہم جائیں گے امداد کو ہم جائیں گے نور نظر اس وقت کہوں میں جو خلق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے گر کی لاش کی برابر یہ پکارے سوار میرے مہمانوں مددگاروں معینوں یابار گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمار گر بڑے گھوڑے سے اور آنا کی ہم کو خبر گر بڑے گھوڑے سے اور آنا کی ہم کو خبر دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے بول دے چشم تو بھائی کے حسین آیا ہے بول دے چشم تو بھائی کے حسین آیا ہے کہ گود میں شبیر کے لیے انگڑائی آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی چھائی شین فریم آیا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی چل بسے ہورے جری بنا کچھ آواز آئی چل بسے ہورے جری بنا کچھ آواز آئی رونے پرواز کی توبہ کی طرح پتلیاں رہ گئے پھر
شہوالا کی طرح رہ گئی فکر شہوالا کی کہ اکبر نے کہا ہورے دلاور ہے کی اکبر نے کہا ہورے دلاور ہے مدد آئے جگر بندے پیغمبر ہے مدد آئے جگر بندے پیغمبر ہے میں ستر ہے تیرا روح منور ہے میں ستر ہے تیرا روح منور ہے رشنو بیٹا سمجھ لوں کہ آور ہے رشنو بیٹا سمجھ لوں گی آئے درانا تھکے تیری چلائی بھائی گھر میں سادات کے دعوت بھی نہ کھائی بھائی گھر میں سادات کے دعوت بھی نہ کھائی بھائی بعظمت چہاردہ معصومین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي يمي المكي المدني القرشي الهاشمي على عبد المعيد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى لعنة الله على قوم الظالمين وسلام الله على طيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر ويمنه رزق الورى وتابتت الأرض والسماء عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي جعلنا متمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو صدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا. خدا بندہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا. پروردگارہ اس مجلس اعزا کا تصدق پروردگار عالم جن لوگوں نے دعا کی تمنا کی ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا. خدا بندہ جو خالی اولاد پروردگارہ جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو آباد فرمانا. جو صاحب اولاد انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. پروردگار عالم ہمیں باطنی طہارت نصیب فرمانا. خداوند کریم زندگی کے آخری لمحات تک اطاعت پروردگار نصیب فرمانا. دل نازنین امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمانا.
حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز گفتگو سے پہلے چند سورہ یا چند آیتوں کے خواص کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، اس لیے کہ عزاداری حسین ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ یوں تو آیت الکرسی کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زعفران سے اور آب زمزم ملا کر، اور اگر آب زمزم ممکن نہ ہو تو صرف زعفران سے ہی اگر اپنی ہتھیلی پر 7 مرتبہ آیت الکرسی کو لکھے اور ہر مرتبہ اس لکھے ہوئے کو چاٹ لے، اپنے ہتھیلی کو صاف کر دے اور اسے اپنی زبان سے جو ہے کلین کر کے چاٹ لے اسے، تو کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ اتنا قوی ہو جائے گا انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے کہ لوگ رشک کریں گے کہ اتنا حافظہ قوی کیسے ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید صرف ثواب کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو بھی تقویت دے سکتا ہے، اپنی دنیا کو بھی کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لائق ستائش و ثنائے ازل و ابد کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں دوبارہ حیات عطا کی اور اس جنتی دسترخوان پر ہم سب کو بیٹھنا نصیب فرمایا۔ یہ وہ دسترخوان پروردگار عالم ہے کہ جس دسترخوان حسینی پر آنے کے لیے کشا نصیب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ فرش اعضا، یہ وہ دسترخوان الہی ہے کہ جس دسترخوان الہی پر حاضری دینے کے لیے نفوس کی پاکیزگی کے ساتھ جسموں کی طہارت کی بھی ضرورت ہے۔ کہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ذکر حسین کو کسی نہ کسی ذریعے سے جاری و ساری رکھا، اور اس عشرہ اولیٰ کی تیسری مجلس کہ جس میں انشاءاللہ تعالی مجھ جیسا ادنا طالب علم آپ سب کو خطاب کرتے ہوئے کہ کل کی گفتگو کے حوالے سے ہم نے چند باتیں کی تھیں کہ دیکھو دنیا کی حقیقت اگر انسان جتنی جلدی درک کر لے، جتنی جلدی پہچان لے، تو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا، حقیقت دنیا کو اپنے اوپر آشکار کر لیا، تو پھر وہ اس دنیا کی رنگینی میں نہیں کھوتا ہے، بلکہ اس دنیا کی حقیقت کو پہچان کر اپنی آخرت کا سامان کرتا نظر آتا ہے۔ اور عزیزان من، اس دنیا کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے مولا متقیان امیر بیان کی ایک حدیث کے ذریعے سے کہ اے انسان، تو اپنے سے پہلے جانے والوں سے سبق کیوں نہیں لیتا؟ ان کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر۔ یہ دنیا تو نہایت مبارک مقام ہے اس لیے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے نصیحتوں کو دیکھا، آبزرویشن کو دیکھا، مشاہدہ کیا کہ اس دنیا کا آخر اینڈ کیا ہے، اس لیے کہ جو موجود ہوتے ہیں ہمارے درمیان وہ چلے جا رہے ہیں، یہ مسلسل ایک درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا رہنے کا مقام نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہر وقت انسان سے یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ جائے قیام نہیں ہے، یہ رہنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح ایک تناور درخت کے نیچے ایک مسافر بیٹھ جائے اور اس کے سائے سے چند لمحے جو ہے نیند کے مزے لے لے، بس اتنی ہی دنیا ہے۔ یعنی بس انسان اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہا ہے۔ کہا انسان کی دنیا میں مثال اسی درخت کے مانند ہے۔ بس جب آنکھ کھلے انسان کی تو بس اس کے لیے کہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے آخرت کا مقام کون سا ہے۔ خیر کہتے ہیں کہ کون سی دنیا، اس لیے کہ 3 طریقے کی انسان کے لیے دنیا ہے۔ وہ ایک دنیا کی جو انسان کو مذموم دنیا کہی گئی، یعنی جس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کو منع کیا گیا۔ کہا کہ وہ دنیا جو 3 طریقے کی دنیا ہے، اس میں ایک دنیا وہ ہے کہ جس دنیا کو کہا یہ دنیا حرام ہے۔ ہاں، پہلی دنیا کی صفت 3 ٹائپس آف دنیا میں، پہلی دنیا حرام، دنیا حرام یعنی جس
دنیا کو انسان حرام دنیا کو لے گا تو اس کی سزا اس کے لیے دوزخ میں موجود ہے. اس کی سزا اللہ نے اس کے لیے دوزخ میں رکھی ہے. مثلا اگر حرام طریقے سے وہ مال کو کمائے، حرام مباشرت کرے یا حرام طریقے سے لین دین کو رکھے، کہا یہ دنیا حرام قرار دی گئی. پھر اس کے بعد دوسری دنیا، دنیا مکروہ. دنیا مکروہ یعنی وہ دنیا یا وہ کام جن سے خداوند کریم نے کہا کراہت کے طور پر منع کیا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا کراہت ہے ان چیزوں میں، زیادہ مال کا جمع کرنا، زیادہ مال و اسباب کا رکھنا، یا زیادہ اس طریقے سے ہائے اور واویلا مچانا کہ بس دنیا دنیا دنیا. اس کے علاوہ اگر کچھ نظر نہ آئے تو کہا یہ مکروہ ترین دنیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا تیسری دنیا مباح. مباح دنیا مثلا جائز لذتوں سے انسان فائدہ اٹھائے، دل کو خوش کرنے والی چیزوں کو انجام دے، خدا نے جنہیں منع بھی نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا. لیکن ہاں دنیا گزارنا اگر خداوند کریم نے ہمیں عنایت کیا ہے تو ہم اس کی دنیا میں ٹہل گھوم کر اللہ کی وحدانیت تک پہنچے. بس عزیزان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک واقعے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو خدا بندھی ہوئی گرہوں کو کھولنا نصیب کرے. کہتے ہیں کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں دنیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بہت سارا مال دے، مجھے بہت ساری دولت عطا کرے، اور میں دنیا سے محبت کرتا ہوں. لیکن یہ بتائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اتنی دولت کماؤں کہ اس دولت سے میں اپنے خود بھی فائدہ اٹھاؤں، اپنے اہل و عیال کو بھی فائدہ پہنچاؤں، عزیزوں اور ضرورت مندوں کی مدد کروں، فریضہ حج بجا لاؤں. بس ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے آنے والے شخص، یہ طلب دنیا نہیں ہے بلکہ یہ تو خالص آخرت ہے. یعنی اگر خدا نے عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں صاحب ثروت بنایا ہے، اگر اس دنیا کو اس نیت سے خرچ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں وہی مال اس کا آخرت کا مال بن جائے گا. کہتے ہیں اسی طرح سے بالکل اسی طرح شامل حال ہے کہ اگر انسان اپنے اسٹیٹس کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق چیزوں کو رکھے، مال کو رکھے، اپنے کپڑوں کو رکھے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی نیت میں رد و بدل آ جائے، نیت میں تبدیلی آ جائے تو کہتے ہیں وہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ طلب دنیا کے لیے اگر خدا نے اگر ان سب چیزیں یعنی اگر شان و شوکت کے مطابق چیزیں جمع کی، صرف اس لیے کہ خدا نے عطا کیا ہے تو اس کے بندوں کو بھی میں عطا کروں گا، اپنے دو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ضرورت مندوں تک پہنچوں گا. کہا یہی دنیا پھر اس کی آخرت بن جائے گی. ورنہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سب سے لیٹ جنت میں پہنچنے والے کون سے نبی ہیں؟ جناب سلیمان علیہ السلام. کہ جناب سلیمان کی جن کی حکومت چرندوں پرندوں حیوانوں درندوں تمام لوگوں پر تھی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت سلیمان تھی یہ عین آخرت تھی، اس لیے کہ خداوند کریم کی نگاہ میں ریاکاری نہیں تھی بلکہ اس کے بندگان کو فائدہ پہنچانا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بس عزیزو، اگر ہم اس دنیا کے مال دنیا کو سمجھیں، اس کی محبت کو سمجھیں، اس کو صحیح طریقے سے اگر انسان استعمال کرے. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ انسان بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. جس طرح دنیا کی 3 قسمیں ہیں، کہا انسانوں کے 3 قسمیں، 3 ٹائپس آف پیپلز. ایک ہوتے ہیں زاہد، ایک ہوتے ہیں صابر، اور ایک ہوتے ہیں راغب. رے الف غین اور بے. پہلے ٹائپس کے لوگ یعنی جن کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ زاہد کون ہے، کہتے ہیں زہد. کہتے ہیں نا، انسان اکثر آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا یا علماء و ذاکرین کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زہد اختیار کرے. زاہد انسان کون ہے؟ کہا زاہد انسان کہ جس کے دل میں دنیا کا رنج اور راحت یکساں ہو. سبحان اللہ. پروردگار عالم پہ ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارے آل و اولاد قربان ہو مولا کے اس فرمان پر کہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ زاہد انسان کہ جس کے لیے دنیا کا رنج
رنج اور دنیا کی راحت ایک جیسی ہو. اگر کچھ رنج میں مبتلا ہے تب بھی وہ پروردگار عالم سے اتنا ہی قریب ہے، اگر وہ راحت میں ہے تب بھی قریب پروردگار عالم ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب رنج آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، بلائیں آ جائیں، پریشانی آ جائے تو انسان صرف مصلی، دعا اور نماز و ذکر میں لگا رہے، اور جب راحت کے دن نصیب ہو، جب بہترین دن نصیب ہو تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، خدا سے دوری اختیار کر لے. کہا یہ انسان زاہد نہیں ہے، بلکہ زاہد انسان اگر خدا دے رہا ہے تب بھی خوش ہے، نہیں دے رہا ہے تب بھی خوش ہے. اس کے لیے دنیا کا رنج اور دنیا کی خوشی دونوں برابر ہوا کرتی ہے. عزیزان من، یہ سمجھنے کی کوشش کریں صابر کسے کہتے ہیں. صبر ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا، بہت صابرہ ہے، بہت صابرہ، بہت صبر کرنے والی. نہیں، کہا صابر مولا کی نگاہ میں صابر کون ہے؟ کہا صابر اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا کی خواہشات رکھتا ہو. بہت غور سے عزیزان بہنیں، کہ جو دنیا کی خواہشات رکھتا ہو اور باوجود یہ کہ اسے میسر ہو لیکن اپنے نفس کو روکتا ہے، یہ انسان کون ہے؟ کہا صابر انسان ہے. یعنی طاقت رکھتا ہے کہ گناہ کر لے، طاقت رکھتا ہے کہ گناہ کر لے، انجام دے دے یا اس کے پاس چلا جائے، لیکن اپنے نفس پر مکمل قابو ہے، اپنے نفس پر مکمل کنٹرول ہے. کہتے ہیں نا، جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لے کامیاب ترین انسان ہے. پھر اس کے بعد تیسرا کون سا کہا راغب انسان. راغب سے ہی رغبت بنائے، راغب سے ہی غفلت ہے، غافل انسان، یہ سب روٹ ورڈز ہے. رغبہ، راغب دنیا کے حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے نفع اور نقصان کا خیال نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا دنیا کے سمندر میں غوطے کھاتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سمندر سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ راغب انسان تو وہ ہے جو حلال آیا وہ بھی لے لیا، حرام سے آیا وہ بھی لے لیا، اچھائی کا آیا وہ بھی لے لیا، برائی سے ملا وہ بھی لے لیا، مال یتیم ہے وہ بھی لے لیا، تمام چیزوں کو لیتا چلا جاتا ہے. وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ اس سے میرا پروردگار خوش ہے یا نہیں ہے، اس سے میرا پروردگار عالم راضی ہے یا نہیں راضی ہے، اسے اس چیز کا خیال نہیں ہوتا. بس عزیزان، ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جناب لقمان کی جس کے نام کا پورا سورہ قرآن مجید میں موجود ہے، کہ قرآن مجید میں جناب لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ دنیا گہرا سمندر ہے، اس گہرے سمندر میں زاد راہ کون سی، کشتی کون ہے؟ کہ اس گہرے سمندر میں کشتی نجات تقوی الہی ہے. تقوی الہی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ تقوی الہی وہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو یقین ہو جائے، جس کے اندر انسان کو یقین ہو. تقوی یعنی ہر حرام سے خود کو محفوظ کرنا ہے، ہر حلال کو خود کو استعمال کرنا ہے. بس یہی باریک سی چیز ہے جس کو ہم کو تقوی الہی پر سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا کہ پروردگار عالم رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رسول اللہ ابو ذر سے فرماتے ہیں، ابو ذر، مال کے جمع کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ میری تسبیح کرو، میری یاد کرو، میرے ذکر میں اپنی عمر کو صرف کر دو، تو میں ان نعمتوں پر جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اسے شکر ادا کرو. اے ابو ذر، مال دنیا اور جاہ دنیا انسان کو برباد کر دیتے ہیں. یہ وہ دو بھیڑیے ہیں جو بھیڑوں کے گلے میں گھس کر صبح تک سب بھیڑوں کو غارت کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں نا، آدمی طلب مال اور جاہ میں غافل پڑا سوتا رہتا ہے، اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے اور موت کا منادی ندا دیتا ہے تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ سب کچھ لٹ گیا، اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بس عزیز بہنیں، انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ جب جناب عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ سب سے پہلے جب سکہ یعنی جب کرنسی بنی، جب سب سے پہلے کہتے ہیں مال میں جب کرنسی بنی تو شیطان خوشی کے مارے اچھل پڑا، اور کہتے ہیں کہ اب آدمی کو بہکانے کا جال تیار ہو چکا ہے.
یعنی یہ جو سکہ ہے، یہ مال دنیا ہے، بعض اوقات انسان کو شیطانی جال میں اتنا الجھا دیتا ہے کہ جس الجھن سے وہ کبھی نکل نہیں پاتا۔ اسی لیے کہا نا ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں نا دنیا کا حریص ریشم کے اس کیڑے کی مثال دی مولا نے، کتنی خوبصورت مثال دی کہ ریشم کے اس کیڑے کی مثال دی کہ جو ریشم بناتا ہے اور اپنے ہی بنائے ہوئے تار میں اس طرح سے الجھ جاتا ہے کہ پھر اسی میں دم توڑ دیتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اے کاش کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے، اس دنیا کی پہچان کو سمجھے، اس لیے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، دنیا کی کوئی وقت ہوتی، تو کہتے ہیں قسم بخدا کافر کو اللہ ایک گھوٹ پانی بھی عطا نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھو اس دنیا کی حقیقت تو صرف اتنی ہے، ہم تو مولا متقیان امیر بیان کائنات کے امیر شہنشاہ غدیر مولا متقیان کے چاہنے والے موجود ہیں نا، تمام موالیان حیدر کرار کا مجمع ہے۔ عزیز بہنیں ذرا تصور کریں، مولا متقیان سے منقول ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز ہاتھ میں بیلچا تھا، امام ایک باغ میں بیاری کر رہے تھے، مصروف تھے، سامنے سے کہتے ایک حسین عورت آئی اور کہا ہے پسر ابو طالب اگر تو مجھ سے شادی کر لے تو زمین کے تمام خزانے میں تجھے عطا کر دوں۔ یہ وہ مولا کہ جو اگر خود زمین کو ٹھوکر لگا دے تو زمین خزانوں کو اگل دے، کہ جس کی قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے تمام اختیارات کو اللہ نے عطا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا، مولا فرماتے ہیں کہ تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام دنیا ہے، بس دنیا کا نام سننا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا دور ہو جا بدبخت، میرا یہ بیلچا تیرے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا معنی کہ دیکھو اگر حقیقت دنیا مولا کی نگاہ میں کچھ ہوتی یا کچھ اس کی حقیقت ہوتی تو یقیناً مولا اسے پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ملتا ہے کہ جناب امام موسیٰ کاظم یعنی ہمارے 7ویں امام سے روایت ہے کہ دنیا ایک روز جو ہے بن ٹھن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آنے کے بعد کیا عیسیٰ ابن مریم مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تیری ابھی تک شادی نہیں ہوئی کسی سے؟ تو بس اس نے کہا نہیں، ہزاروں سے ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ تو دنیا نے کہا نہیں، بلکہ میں نے ان کو مار ڈالا۔ دنیا یہ کہہ رہی، دنیا کیا کہہ رہی؟ میں نے ان کو مار ڈالا۔ بس حضرت عیسیٰ نے فرمایا پھر تجھ سے کون شادی کرے گا جس نے ہزاروں کی جان لے لی ہو۔ کیا معنی کہ دیکھو ہر روز نت نئے انسان یہ دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مردوں کو دفن کرتا ہے، اپنے آس پاس میں رہنے والے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی آنکھ خواب غفلت سے کھلنے کو تیار نہیں ہے۔ بس ایک اور حدیث کے ذریعے سے بس انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ دیکھیں کہ بد انجامی یعنی انسان کی دنیا کے لیے متعلق پھر ہمارے 7ویں امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عمارت ہے جس کی چھت جو ہے وہ نہایت پست ہے۔ پست یعنی بہت چھوٹی ہے۔ اگر انسان سر بلند کرے گا، چھوٹی اگر چھت والا گھر ہے تو اگر سر بلند کرو گے تو فوراً سر پر ٹھوکر لگے گی، سر زخمی ہو جائے گا۔ تو بہتر کیا ہے کہ انسان سر جھکا کر چلے گا تو یہ آرام سے گزر جائے گی۔ بس عزیز بہنیں، انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس دنیا کو اس حد تک استعمال کرے، اس لیے کہ پھر نہج البلاغہ میں مولا متقیان ارشاد فرماتے کہ دیکھو یہ دنیا حقیقت کا مقام ہے، نصیحت کا گھر ہے اس دنیا سے، اس لیے کہ اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو یہی دنیا انسان کی کمانے کی جگہ ہے جہاں پر انسان اپنی آخرت کو آباد کر سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اگر اس دنیا سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اس زندگی سے ہمیں، اس لیے کہ زندگی دوبارہ تو نصیب ہونے والی نہیں ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمیں اسی دنیا سے انسان کو کیا کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کہتے ہیں نا کہ اسی دنیا میں رہ کر تمہیں کمال تک پہنچنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر تمہیں منزل معراج تک پہنچنا ہے۔ اگر انسان کمال کی منزلوں کو طے کرنا چاہے تو وہ کون سی چیزیں کرے، اس لیے کہ یہ ایک ہی بار ملنے والی، دوبارہ نصیب
نہیں ہونے والی. تو انسان کی کوشش یہ ہو کہ کہتے ہیں اس کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں. یہ ہم اور آپ انشاءاللہ مجلس حسین میں تمام موجود ہیں جو بھی لائیو سن رہے ہیں کہ انسان کوشش یہ کریں، اس لیے کہ یہ علم کا مقام ہے نا. علم کا حاصل کرنا جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی قرار دیا گیا. کہتے ہیں کہ تیسرے امام کے جس امام کی فرش گاہ پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تیسرے امام کی ایک حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں تو وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہاں، اور اگر نہیں ہے تو وہ زندگی سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. دیکھیے اگر وہ ہیں، اگر انسان یہ چاہتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ یعنی پورا مکمل، کہتے ہیں نا کہ اگر انسان مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کسی جگہ پر کوئی فیس پے کرتے ہیں، پے کرنے کے بعد ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہر پائی کا حساب جو ہے ہم لوگ چھٹی نہ کریں، ہم لوگ تعطیل نہ کریں، ہم لوگ ہالیڈیز نہ لیں، بلکہ مکمل اٹینڈنس ڈال کر، چونکہ ہم نے پیمنٹ کی ہے تو ہم اس پیمنٹ کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی، یہ جو زندگی ہے انسان کی، اگر اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو کہتے ہیں یہ 5 چیزیں اس کی زندگی میں ہونی چاہیے. اور ان 5 چیزوں میں پہلی چیز کسے قرار دی گئی؟ اگر صاحب فہم مجمع بیٹھا ہوا ہے، صاحب عقل و فراست کا مجمع ہے، آپ غور کریں کہ پہلی چیز کسے قرار دیا. امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے عقل. یہ جو انسان کے دماغ میں نظر نہ آنے والی عقل ہے نا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو عقل عنایت کی ہے انسان کو، بہترین خلائق میں، تمام مخلوقات میں عقل بھی ایک مخلوق ہے. کہتے ہیں پروردگار عالم نے انسانوں کو جو عقل عنایت کی ہے، یہی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. یہی عقل اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. یہی عقل انسان کو بلندی اور پستی کا معنی بتاتی ہے. اسی عقل کے ذریعے سے انسان فراست و فہم کو حاصل کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر اس عقل کو اگر دیکھا جائے، انشاءاللہ اور 4 جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر کسی مجلس کے حوالے سے، لیکن آئیے آج ہم عقل کی گفتگو کریں کہ عقل کے متعلق ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کسے عقل مند سمجھتے ہیں. آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے، اگر ہم معاشرے میں دیکھیں کہ عقل مند کسے کہتے ہیں، تو دنیا بتائے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے نا. دنیا بنانے کی ہمیں بہت فکر ہے، دنیا بنائیں گے. معاشرے کے اعتبار سے دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھانا عقل مند کہلاتا ہے. بہت غور سے اس جملے کو انشاءاللہ جب بھی آپ سنیں، معاشرے کے اعتبار سے، لوگوں کے مال سے، ہے نا، معاشرے کا جو اعتبار ہے، معاشرے کا جو طریقہ کار ہے، ان کا جو وے آف تھنکنگ ہے معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے مال سے، اپنے مال سے نہیں، دوسروں کے مال سے ہم جتنا فائدہ اٹھائیں، کہا یہ سب سے بڑا عقل مند ہے. کہتے ہیں کہ عقل مند ہم کسے کہتے ہیں کہ جو بھائی بہت اچھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بہت بڑی بڑی ہانکتا ہے، یا کہتے ہیں نا بھینس کا بچہ اونٹ کے نیچے، اونٹ کا بچہ گائے کے نیچے، یہ بہت بڑا عقل مند ہے. یا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو بہت فر بہت جواب دیتا ہے وہ بہت عقل مند ہے. نہیں، آئیے دیکھیں آج زمانہ کن لوگوں کو عقل مند کہا جاتا ہے. اگر کہتے ہیں نا کہ آج کہتے ہیں نا، اگر آپ حجاب کی بات کریے تو لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑیے، یہ تو بہت ہی دقیانوسی ٹائپ کی ہیں، یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں. آپ انسان اپنی سوچ کے متعلق جو ہے عقل اور بے عقلوں کا فیصلہ کرتا ہے، رائٹ. یعنی بعض اوقات ہم ان چیزوں کو عقل مندی کا حساب کرتے ہیں کہ جن چیزوں میں ہم اسلام کے مخالفت ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑے عقل مند ہیں، یہ بڑے ہائی سوسائٹی والے ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ مناصب والے ہیں، منصب والے ہیں. اس کو ہم صراحتیں بھی ہیں باقاعدہ. آج معاشرے کا یہی حال ہے، اس لیے کہ آپ جسے آئینہ دکھائیں گے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو برا کہنے والا ہے. آپ حق بولیے، آپ کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے. آپ سچائی بیان کریے، آپ کے لوگ پیچھے پڑنے کو تیار ہو جائیں گے. بلکہ عزیزان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے اور اہل بیت کا ساتھ دینا ہے. اس لیے اہل بیت از اکول ٹو حق پرست ہیں. بس عزیزان آئیے ہم دیکھیں، یہ تو معاشرے کا اعتبار ہے، معاشرے کے طریقے سے ہم نے دیکھا کہ عقل مند کسے کہتے ہیں. لیکن آئیے ائمہ معصومین کے نگاہ میں دیکھیں کہ عاقل کون ہے.
ائمہ معصومین کی نگاہ میں ہم دیکھیں کہ عقل مند انسان کون ہے، تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عقل مند انسان، امام فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو تجربات سے نصیحتوں کو حاصل کرتا ہے، یعنی جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں، ان سے نصیحت لیتا ہے. نصیحت آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا ایک ایسا گمشدہ الفاظ ہے کہ کوئی کسی کو نصیحت کرنے کو تیار نہیں ہے. آج آپ جوان کو کہیے آپ نصیحت کریے، وہ خود ہی آپ کو نصیحت کر کے چلا جائے گا، ہے نا. آج کا زمانہ یہی چل رہا ہے کہ لوگ جو ہے نصیحت کو پسند نہیں کرتے، جب کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید پورا کے پورا نصیحت سے بھرا پڑا ہے. ایک ایک جملے میں نصیحت آمیز پیغامات ہیں. پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، ہر جملے میں ایک نصیحت پیوند نظر آئے گی. لیکن آج کوئی نصیحت لینے والا نہیں ہے. سب سے بڑی برائی یہ کہ ہم نے نصیحت کرنی بھی چھوڑ دی ہے، لوگوں نے نصیحت لینا بھی چھوڑ دیے. خیر، آج سے ہم دیکھیں انشاءاللہ تصدق ہردہ معصومی، تصدق فرش ازا، دعا مانگے کہ ہم نصیحتوں کو لینے والے بنیں. کہتے ہیں کہ عقل مند انسان کون ہے؟ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ سب عقل مند بن جائیں گے کہ عقل مند انسان جو تجربات سے نصیحتوں کو حاصل کرتا ہے. دوسرا کیا کہا عقل مند انسان کمال کو تلاش کرتا ہے، جاہل مال کو تلاش کرتا ہے. یعنی عقل مند کے مقابلے میں ہمیشہ جاہل آئے گا، عاقل کے مقابلے میں ہمیشہ بدبخت اور جاہل آئے گا. کمال کسے کہتے ہیں؟ اب یہ منزل ہے نا کہ انسان کمال یعنی کیا؟ کمال یعنی ہر اچھی چیز تک پہنچنا، ہے نا. عاقل انسان ہر اچھی چیز کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، عقل مند انسان ہر اچھی چیز کی طرف دوڑتا ہے، ہر اچھی چیز کو فوراً لے لیتا ہے، ہر اچھی چیز کو فوراً گراسپ کر لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس لیے کہ آج وہی بار بار کہنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ انسان آج وہی حال ہو چکا ہے کہ آپ بتاتے رہیے، بولتے رہیے، لیکن ہم وہی رفتار بے ڈھنگی جو رفتار ہماری تھی ہم اسی رفتار پر چلنے کو تیار ہیں. کہتے ہیں ہر اچھی چیز کو عقل مند جو ہے فوراً لے لیا کرتا ہے. کہا تیسرا کون ہے؟ کہا عقل مند انسان اپنے کام کی خود حفاظت کرتا ہے، دوسروں کے بھروسے پہ نہیں رہتا ہے نا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے کام خود نہیں کرتے، دوسروں پر بلیم زیادہ کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں عقل مند انسان اپنا کام خود کرتا ہے اور اپنے کاموں کی حفاظت بھی خود کرتا ہے. چوتھا عقل مند کی نشانی کیا بتائی؟ کہا چوتھے عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ عقل مند کا قول اس کے فعل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے تو بہت کچھ ہے لیکن کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نصیحتوں کا، باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک انسان جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر خود بھی نہ پایا جائے تو پھر بولتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے چھوٹی سی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ واقعہ جانتی ہوں لیکن بطور برسبیل تذکرہ. کہتے ہیں کہ جب ایک عورت آئی رسول اللہ کی خدمت میں، آنے کے بعد کہی یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ کھجوریں بہت کھاتا ہے. اتفاق سے رسول اللہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے. بس رسول اللہ نے کہا اچھا جاؤ کل آ جانا. کہتے ہیں کہ جب وہ عورت کل جب دوبارہ آئی تو ایک مرتبہ یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو نصیحت کریں کہ وہ کم کھجوریں کھایا کرے. رسول اللہ نے نصیحت کی. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کہنا یہی تھا، کل ہی کہہ دیتے، مجھے دوبارہ زحمت ہوئی آنے کی. رسول اللہ نے فرمایا یہ یاد رکھو کہ کل چونکہ میں خود کھجوریں کھا چکا تھا تو میری نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. آج میں نے نہیں کھائی ہے تو آج میں نے اسے بتایا ہے. اس سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو انسان اگر جو کچھ کہہ رہا ہے، جو قول ہے اس کا اس کے فعل کے مطابق ہو، اس کے کام کے مطابق ہو. ایسا نہیں ہو کہ کہتا تو بہت کچھ ہے لیکن کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پانچویں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اسے معرفت حاصل ہو جائے تو وہ وہیں رک جاتا ہے. یعنی اگر اسے معرفت نہیں تھی، اب تک گمراہی میں تھا، ضلالت میں تھا، ظلمت میں تھا، بیکاری میں تھا، لیکن جب اسے معرفت حاصل ہو گئی تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر معرفت پروردگار عالم کا دامن پکڑ لیتا ہے اور وہ پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں جاتا.
پھر اس کے بعد کہی کہ دیکھو چھٹی چیز یہ بتائی کہ عقل مند اس چیز سے زہد اختیار کرتا ہے جس کی طرف جاہل رغبت کرتا ہے۔ عزیز بہنیں، اس مجلس کے شروع میں ہی ہم نے بتایا، ابھی آپ نے سنا، آپ کے ذہنوں میں ابھی تازہ ہوگا کہ دیکھیں زاہد کون ہے؟ زاہد کے مقابلے میں جاہل آتا ہے، یعنی جو رغبت کرتا ہے دنیا کی طرف، یہ بے عقل انسان ہے۔ کا عقل مند اس چیز کی طرف زہد اختیار کرتا ہے جس کی طرف جاہل بھاگتا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں بھلے ہی دنیا کثیر تعداد میں کہیں بھی جا رہی ہو، لیکن عقل مند انسان کثرت کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ کوالٹی کے پیچھے جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساتویں چیز یہ بتائی کہ جب اسے علم حاصل ہو جائے تو خالصتاً عمل کرتا ہے۔ عزیز مائیں، انشاءاللہ یہ جو خلوص ہے نا، خالص پن، انسان کو خالص پن، یہ درسگاہ حسینی کا صدقہ مانگے کہ پروردگارہ ہم سب کو خلوص عنایت کرے، ہمیں خالصتاً عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ کہا عقل مند انسان جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے، اسے نالج مل جاتی ہے، تو پھر یہ کیا کام کرتا ہے؟ کہا خالصتاً عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ جب تک نہیں جانتا تب تک کی الگ بات ہے، لیکن جب وہ جان لیتا ہے، اس کے پاس علم آ جاتا ہے، تو پھر اس علم سے وہ خالصتاً پروردگار عالم کی جانب عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ خلوص کی دولت اگر حاصل ہو جائے انسان میں، ریاکاری سے مبرہ ہو جائے، ریاکاری سے پاک ہو جائے، دکھاوے سے پاک ہو جائے، شو آف کرنے سے پاک ہو جائے، تو پھر دیکھو پھر انسان منزل کمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، منزل کمال کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، منزل مقصود کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور بس عزیزان، یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ جتنا تم نیتوں کو خالص کرتے چلے جاؤ گے، پروردگار عالم اس کا اجر یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد آٹھویں چیز کیا بتائی کہ جب یعنی صرف ضرورت کے وقت بات کرتا ہے، ضرورت کے وقت حجت اور دلیل کے ساتھ، یعنی بہت ہی اوتھینٹک طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، بغیر ضرورت بات نہیں کرتا۔ اور یقین مانیں کہ اگر ہم بغیر ضرورت کے نہ بولیں، بغیر ضرورت کے بات نہ کریں، تو بہت سی ایسی ہماری پرابلمس ہیں جو خود بخود سولو ہو جائیں۔ اگر انسان بقدر ضرورت بات کرنا سیکھ جائے تو بہت ساری اس کی خود کی فیملی پرابلمس ہیں، خاندانی مسائل ہیں، بہت سے مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بس عزیزان، آج کی گفتگو کو یہیں پر ٹھہراتے ہوئے انشاءاللہ آگے کی گفتگو حیات رہی تو انشاءاللہ کل کی مجلس کے عنوان کے حوالے سے، لیکن آئیے کہ یہی فرش ازا، یہ فرش گاہ حسینی ہے نا، انسان کو عاقل بناتی ہے، عقل مند بناتی ہے، انسان کو عقل کی دعوت دیتی ہے، انسان کو خیر کی دعوت دیتی ہے، انسان کے اپنے عمل میں خالصتاً نیت کو پیدا کرنے کی دعوت دیتی ہے، انسان کو آواز دے رہی ہے فرش گاہ حسینی، اس لیے کہ کربلا اصولوں کا نام ہے، کربلا وہ اس فیکٹری کا نام ہے، کہتے ہیں نا کہ اس کربلا اس چیز کا نام ہے کہ جس میں کہتے ہیں نا انسانیت کو بنانے کا کارخانہ اگر کہا جائے، کہ جہاں پر اصولوں کا اتنا خیال رکھا گیا کہ کل کے مصائب میں آپ نے سنا ہوگا۔ عزیزوں، آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ نمایاں ہو گئی۔ عزیزوں، ابھی ہم نے محرم کے چاند کو دیکھا تھا، 2 دن گزر گئے، 3 دن نمودار ہو گیا۔ بس عزیز، ہمارے دلوں میں ایک بے چینی ہے، آنکھوں کے ساحل پر ایک سمندروں کا امڑنے کا دور ہے۔ عزیز مائیں، عزیز بہنیں، کہتے نا کربلا میں آج بھی حر سازی ہو رہی ہے، حر بننے کا قافلہ، حر اگر بننا کوئی چاہتا ہے، اس لیے کہ آج کے دن مصائب میں جناب حر علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ کون حر ہے؟ جو کل تک حر تھا وہ آج حر علیہ السلام کیسے بن گیا؟ اتنا مرتبہ بڑھا کہ رومال فاطمہ اپنے ماتھے پر سجا کر سو گیا۔ عزیزو، حر کون ہے؟ اس کی منزلت کیا ہے؟ اس کی شخصیت کیا ہے؟
کہتے یہی حور ہے جس نے 1000 کے لشکر کو لے کر جا کر کربلا میں حسین کے قافلے کو گھیر کر لانے والا یہی حور ہے۔ کہتے یہی حور ہے جس نے لجا میں سید الشہداء کے فرس پر ہاتھوں کو ڈالا اور کہا تھا اے سید الشہداء اے حسین آپ ہمارے ساتھ اب یہاں سے کربلا کی طرف چلے۔ کہتے بس ایک مرتبہ کہتے کہ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ کہتے کہ یہ جملے کا سننا تھا، جانتا تھا کہیں نہ کہیں احترام موجود تھا، کہیں نہ کہیں جانتا تھا عظمت حسین کو، ماں حسین کی ماں کو جانتا تھا۔ کہتے حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو وہی پلٹ کر جواب دیتا، عظمت سیدہ سے واقف تھا۔ کہتے یہ وہی حور ہے، یہ وہی حور ہے کہ جس کے لشکر کو حسین نے اتنا پانی پلایا، اتنا پانی پلایا کہ لشکر والوں کے ساتھ جانوروں تک کو سیراب کر دیا، جانور نے خود سے اپنے منہ کو دہانوں سے ہٹا لیا۔ لیکن کہتے یہی حور ہے کہ جو سبب بنا خاندان حسینی کے خیمہ حسینی میں علتش کی صدائیں بلند ہیں، واہ حسر واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہیں۔ کہتے یہی حور ہے کہ جب اس نے راستہ روکا تھا نا تو محمل زینب سے ایک آواز آئی تھی بھیا، اس لیے کہ بابا نے آگاہ کیا تھا زینب جب تیرے بھائی کا راستہ روکا جائے تو سمجھ جانا تیرے بھائی کی شہادت قریب ہے۔ اجرکم علی اللہ، پروردگارہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کہتے یہی حور ہے کہ جس نے راستہ روکا گھیر کر کربلا میں آیا، لیکن کہتے کہ 9 محرم کی رات حور بے چین ہے، نصف شب گزر چکی ہے، نصف رات گزر چکی ہے، حور بے چین ہے، طلایہ خیموں میں پھر رہا ہے، کانوں میں ننھے ننھے بچوں کی آواز گونج رہی ہے، والعطش، بابا پیاس مارے ڈال رہے۔ کہتے کہ اس اسنا میں حور نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ان بچوں کے رونے کا وجہ میں ہوں۔ کہتے نا کربلا میں آج بھی ہدایت کا سلسلہ جاری، جو حور بننا چاہے آج بھی سید الشہداء کی بارگاہ سے ہدایت لے کر اٹھے۔ کہتے ایک مرتبہ جب نصف شب گزر رہی ہے، پریشان ہے، اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہے، حور نے ایک مرتبہ غلام کو دیکھا، بھائی کی طرف دیکھا، بیٹے کی طرف دیکھا، کہنے لگا میں خود بہت پریشان ہوں، میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ گھبرا کر عمر سعد کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں عمر سعد تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ارادہ کیا ہے؟ کر خون ہی خون ہوگا کربلا کی زمین پر۔ کہتے واپس پلٹے، پھر ارادے کو مصمم کیا، ایک ننھا سا قافلہ تیار کیا کہ جس میں غلام کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، بعض نے کہا بیٹے کو بھی ساتھ لیا۔ کہتے ایک ننھا سا قافلہ نکلا، نکلنے کے بعد کہتے حور نے کہا کہ میرے ہاتھوں پر پٹی کو باندھے، میں حسین زہرا کے بیٹے کا کیسے سامنا کروں گا؟ کہتے یہاں پر جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ جناب عباس ولی اکبر کو تیار کیا، کہا میرا مہمان آ رہا ہے، اس کی تیاری کی جائے۔ میں کہوں حور تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری مہمان نوازی کے لیے زہرا کا لال تیاری کر رہا ہے۔ بس عزیزو کہتے حور کا قافلہ چلا، ایک مرتبہ جب قریب آئے حسین ابن علی کے قدموں پر گرنا چاہا، حسین کے قدموں پر خود کو گرانا چاہا، لیکن حسین نے بازوؤں کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا، سینے سے لگنا تھا، کہنے لگا آقا شرمندہ ہوا،
آقا بہت شرمندہ ہوں، آقا مجھے معاف کر دیجئے، آقا میں بہت شرمندہ ہوں۔ کہنے لگے اے حر، قربان جائے حسین کے اس جملے پر۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہا اے حر، کل جب دشمن بن کر آیا تھا تو تجھے بھی سیراب کیا، تیرے جانوروں تک کو سیراب کیا، مگر آج حسین شرمندہ ہے، حسین کے خیمے میں پانی نہیں ہے جو تیری مہمان نوازی کر سکے۔ حر نے کہا مولا میں شرمندہ ہوں۔ علی اکبر کو آگے بڑھایا، بیٹے کا استقبال کروایا، بھائی کو آگے بڑھا کر بھائی کا استقبال کروایا۔ کہتے ہیں ننھا سا حر کا قافلہ حسین کے لشکر میں شمار ہوا، صبح میدان شہادت گرم ہوا۔ کہتے ہیں ایک کے بعد ایک جانے لگے، حر نے اجازت مانگی، کہا حر نے ارادہ کیا، کہا آقا میں چاہتا میرا جوان بیٹا میرے سامنے چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کے مارے وہ اپنے ارادے سے بدل جائے۔ کہا جوان حر کے بیٹے کو بھیجا گیا۔ چند لمحے بعد جب شہادت کی خبر آئی، حر دوڑے میدان کی طرف، مگر حسین ابن علی نے روک لیا۔ کہا اے حر، کیا کوئی بیٹا جوان بیٹے کی لاش پر کوئی ضعیف جاتا ہے؟ اے حر تم یہی رہو، حسین جا رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا، اے مولا، کہ جس حر کو بیٹے کے جنازے پر آپ نے جانے نہ دیا، ارے چند لمحوں بعد علی اکبر جب گھوڑے سے گریں گے آپ کو آواز دیں گے، کون ہوگا جو آپ کو سہارا دے گا کہ جوان بیٹے کے لاش پر 55 برس کا بوڑھا باپ ٹھوکریں کھاتا ہوا لاش علی اکبر پر پہنچے گا؟ واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ علیہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ خدا بندہ ہماری اس قلیل سی عزاداری کو شہزادی کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ خدا بندہ جو دین اتنا قیمتی تھا، جس دین کی بقا کے لیے زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، مالک ہمیں اس پر چلنا نصیب فرمانا۔ خدا بندے متعال، خدا بندہ پروردگار ہماری آنکھوں سے ان بہنے والے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمانا۔ خدا بندے کریم اس فرش گاہ حسینی کا واسطہ اس دنیا کے سے زاہد بن کر زندگی بسر کرنا نصیب فرمانا۔ خدا بندہ بانی مجلس، حاضرین مجلس کی جائز حاجتوں کو برلانا۔ خدا بندہ جن لوگوں نے دعا کی تمنا کی ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمانا۔ بار الہ تمام دشمنی طاقتوں، ان کے منصوبے، ان کے مقصد کو انہی کی طرف واپس پلٹنا نصیب فرمانا۔ پروردگار عالم زندگی کے آخری لمحات میں تک اطاعت پروردگار کرنا نصیب فرمانا۔ پروردگار ہمارے باطنی امراض میں حسد و نفاق اور کینہ و تکبر کو ہم سے دور فرمانا۔ دل نازنین امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمانا۔ ان کے راستے کو ہموار کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرمانا، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمانا۔ اب تمام مومنین سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خداوندہ ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو بھی ذکر الہی کیا گیا، عزاداری سید الشہداء، ان تمام کا ہدیہ چہاردہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے عوض میں ثواب ملے۔ جملہ مومنین والمومنات بالخصوص مرحوم حسین علی لالانی، مرحوم حیدر علی لالانی، مرحومہ خیر النساء لالانی، مرحوم شبیر علی لالانی، مرحوم کاظم علی لالانی، مرحومہ صغرا بائی لاکھانی، مرحوم غلام رضا مرچنٹ، مرحومہ کبریٰ بنت جیوراج اساریہ، مرحومہ نصیرہ میگھانی، مرحوم ڈاکٹر سلیمان عباس، مرحومہ سیدہ فاطمہ رضوی اور مرحوم مختار مرچنٹ کی ارواح کو ملے۔ پروردگارہ ان تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمانا۔ خداوندہ اگر ان کی اولادیں ہیں تو ان کے، اگر واجبات ہیں تو ان کی اولادوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پروردگار عالم قیامت کی ہولناکیوں سے محافظت نصیب فرمانا۔ حشر و نشر و حساب اور کتاب اور میزان اور صراط پر آسانی مرحمت فرمانا۔ خداوندہ پروردگار عالم نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دینا نصیب فرمانا۔ پروردگارہ ہم سب کی بھی آنے والی قبر کی منزلوں کو ہم سب کے لیے آسان فرمانا۔ ماتم حسین۔ محرم آ گیا، محرم آ گیا، محرم آ گیا، محرم آ گیا، اے عزادارو سنو، ہر محرم آ گیا، اے عزاداری حسین، اے عزاداری حسین، رو رہے ہیں مرسلیاں، زم محرم آ گیا، رو رہے ہیں مرسلیاں، زم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم، محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم، محرم آ گیا، کال کپڑے زیب تن ہو، ہاتھ سینے پر رہے، روز عاشوراء کا ہر ایک آنکھ میں منظر رہے، یہ کہے دنیا سے جذبے نم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم، محرم آ گیا، یہ مہینہ ہے بشر کے واسطے احساس کا، تذکرہ کرتا ہے اس میں صبر کے آماس
نفس کا، گریہ و زاری کرو ہر دم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم محرم آ گیا، فاطمہ کھل دے بڑی سے آئی ہے مجلس کرو، غم زدہ ماں کو حسین ابن علی کا پرسہ دو، آ بھی جاؤ گھر میں فرش غم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم محرم آ گیا، شور ماتم سے لعینوں کے کلیجے پھاڑ دو، دور حاضر کے یزیدوں کو زمین میں گاڑ دو، ہو نہ جائے یہ عبادت کم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم محرم آ گیا، ہے عزاداری سے ہم سے عزاداری نہیں، اور عزاداری سے بڑھ کر کوئی شے پیاری نہیں، کھول دو عباس کا پرچم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم محرم آ گیا، تعزیہ داری کے باعث آج تک زندہ ہے ہاں یہی سچ ہے، نوید صبح آئندہ ہے زخم شبیری کرے ہم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم محرم آ گیا، جیتنے والوں کے دنیا میں نکلتے ہیں جلوس، ملک ہندوستان ہو یا عراق یا شہر توس، کرتے ہیں احسان خود پہ ہم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم محرم آ گیا، دیکھ کر ماہ عزا کا چاند روتے ہیں خلیل، تشن لب کی یاد میں ہی سا لگاتے ہیں سبیل، ہاجرہ سے کہتی ہے مریم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم محرم آ گیا، ماتم شاہ شہیداں نے وفا کے واسطے، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں کربلا کے واسطے، پھر نہ کیوں آصف منائے غم محرم آ گیا، اے عزادارو
کرو ماتم محرم آ گیا، اے عزادارو کرو ماتم محرم آ گیا. حسین 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 حسین. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين من باب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.